بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 33 بار 33 ٹائمز یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج تک جس نے بھی جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 33 ٹائمز پڑھا، اللہ نے خزانوں کا مالک بنا دیا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا فرما دیا، اللہ نے روزگار عطا فرما دی، اولاد عطا فرما دی، تنگ دستیاں دور فرما دیں، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو گئے، کاروبار میں سکون اور برکت آ گیا۔ اللہ والو، آج اگر صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے خزانے مل جائیں، حاجات پوری ہو جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج اگر آپ واقعی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، میں رب کریم سے مانگنے کی بات کر رہا ہوں، میں کسی انسان سے نہیں۔ وہ ذات ہر شے پہ قادر ہے، جو آسمان سے بارش برسا سکتی ہے، جو زمین پر پودا اگا سکتی ہے، جو پتھر میں کیڑے کو غذا دے سکتی ہے، جو ایک پیٹ سے بچہ پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وہ خاص راز بتا رہا ہوں، وہ اسم اعظم بتا رہا ہوں جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، اور 99 ناموں میں سے سب سے افضل نام، سب سے طاقتور اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہے۔ ایک بار یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ کر دیکھیے، معجزہ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کا شکوہ رہتا ہے کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو بے شمار تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 33 بار 33 ٹائمز یہ وظیفہ پڑھیں اور رب کریم سے ضد کر کے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب خزانہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کی آنے والی نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ ایک تو جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بخشش کا دن ہے۔ اللہ والو، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، اور اس افضل دن میں جب کبھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کریم سے مانگتا ہے، بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بندہ آنکھوں میں آنسو لیے مانگتا ہے، اور آج جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جب رب کی ذات بن مانگے ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، جب رب کی ذات بن مانگے ہر دعا کو قبول کرتی ہے، بن مانگے رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، خزانے لوٹنے کا، رزق اور دولت کا انتظام کروانے کا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج جمعۃ المبارک کے دن اس خاص وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ پھر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کو حلال طریقے سے ملتا ہے، اگر آپ جلد بازی کرتے ہیں تو حرام طریقے سے ملتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری اونٹنی پر مسجد کی طرف روانہ تھے کہ راستے میں ایک فقیر کو دیکھا اور نیت کی کہ میں نماز پڑھنے کے بعد اس فقیر کو 10 دینار ہدیہ کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر مسجد پہنچے، سواری سے اترے، نماز کی ادائیگی کی، نماز پڑھ کر آئے تو نہ وہ فقیر تھا، نہ ہی اونٹنی پر بیٹھی کاٹھی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر حیران ہوئے اور پاس بیٹھے غلام سے کہا کہ جاؤ قریب کے کسی کباڑ خانے میں دیکھو، یہ 10 دینار دے کر اونٹنی کی کاٹھی لے آؤ۔ وہ شخص، وہ غلام اسی طرح کباڑ خانے کی طرف گیا، قریب ہی ایک دکان پر اسے اونٹنی کی کاٹھی مل گئی۔
اس نے 10 دینار دے کر وہ کاٹھی لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ 10 دینار اس فقیر کے ہی تھے، اگر وہ صبر کرتا تو وہ حلال طریقے سے میرے ہاتھ سے لیتا، لیکن اس نے جلد بازی کی اور میری ہی کاٹھی میری ہی اونٹنی سے اتار کر دکاندار کو 10 دینار میں بیچ دی، اور میں نے وہی کاٹھی 10 دینار دے کر اس دکاندار سے واپس خرید لی۔ اللہ والو، اللہ کے حبیب نے اس مثال کو بار بار دہرایا، جو آپ کے لیے میرے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہمیشہ صبر کریں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا آپ کوئی بھی کام کے لیے بار بار رب کریم سے مانگتے ہیں، آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں رب کی طرف سے کوئی بہتری ہے۔ اگر وہ حاجت، وہ دعا ہمارے لیے بہتر ہوتی تو وہ فوراً قبول ہو جاتی، لیکن اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تو رب کی ذات بہتر وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ نصیحت اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم سوچیں تو ہم حلال کمائیں اور ہمیشہ صبر شکر کریں۔ لیکن آج کی نوجوان نسل راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتی ہے، راتوں رات اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتی ہے، راتوں رات کروڑوں کا مالک بننا چاہتی ہے۔ تو آج اپنی تمام بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بزرگوں کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کو جلد کامیاب کر دے گا۔ جو لوگ ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ بیسس پر اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ اکرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور بے شمار ناموں پر تحقیق کی، جس سے ثابت ہوا کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جو پڑھنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، جو پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یا حیو یا قیوم اتنا طاقتور اسم اعظم ہے کہ اگر کوئی جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو صبح پڑھتا ہے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اگر کوئی شام کو پڑھتا ہے تو رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ میں سے کوئی بے صبرا بیٹھا ہے، کوئی جلد باز بیٹھا ہے، ارجنٹ راتوں رات اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں، آپ حلال طریقے سے مالا مال ہوں گے، آپ کے پاس کمائی بھی حلال کی آئے گی اور آپ ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے بس اس وظیفے کو ایک بار کرنا ہے، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا، کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ اب جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ کو یہ وظیفہ یہ عمل پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو آپ صرف رب کریم کے سامنے نیک عاجز بندہ بن کر مانگ رہے ہوں، دنیا کی تمام رنگینیاں آپ کے دماغ سے باہر نکل جائیں، کیونکہ اللہ والے ہمیشہ خاموشی میں کونے میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھتے اور رب کو اپنے ساتھ، رب کے تعلق کو مضبوط بناتے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی بھی اس چینل پر نیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کا بالکل فائدہ ہو سکے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ کم از کم 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتی ہے
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت پریشانی سے نجات کے لیے، روزگار کے لیے، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی نہ کسی حاجت کی کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ لیکن آج جمعہ المبارک کے دن جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، آج اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ الوالو یہ اسم اعظم بھی ہے، یہ رب کو منانے کا، رب سے مانگنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا بہترین اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے جس کی جو حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، نیت کر کے آپ نے سب سے پہلے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بندہ مانگنے والا ہو، رب کو راضی کرنے والا ہو، رب تو پہلے ہی دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ ہو سکے تو ایک کاغذ پر لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں۔ آپ کاغذ پر جو حاجت لکھ کر بیٹھیں گے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے جمعہ المبارک کے دن صرف 33 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس چھوٹے سے وظیفے کو بھی اچھے سے نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ آج صرف 33 بار یا حی یا قیوم پڑھنے سے 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، صرف 33 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صرف 33 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے۔ آج روزگار مانگو گے، روزگار ملے گا۔ بے گھر ہو اپنا ذاتی مکان مانگو گے، مل جائے گا۔ من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، صرف 33 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو، آپ کی ہر دعا، ہر حاجت خزانے غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم کو 33 بار پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، خزانے لوٹ لیے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔
آج یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد وہ جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جن کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، جن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے حق میں بہتر کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے، وہ جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیں، 7 ٹائم پڑھ کر دیکھیں۔ سورہ کوثر جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے مار دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے بیٹی کے رشتوں میں بندشیں، آپ اپنے کاروبار میں بندش کو توڑوانا چاہتے ہیں، سورہ کوثر جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد صرف 7 ٹائم پڑھ لیں، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ بندش، رکاوٹ جتنی پرانی ہوگی ٹوٹ جائے گی۔ وہ جو کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ لے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد ضدی شوہر کے لیے پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے، کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتا ہے، لیکن مقصد جائز ہونا چاہیے۔ اور اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ آپ جس جائز مقصد کو لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اتنا آئے گا، کامیابیاں اتنی آئیں گی کہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا، کاش اس وظیفے کو پہلے پڑھا ہوتا تو آج ہمارے گھر میں سکون اور برکت ہوتی۔ اللہ والو، جو لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود پریشان ہیں کہ گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے، آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگے، میرے رب ذوالجلال نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار کس طرح پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ اتنے پریشان ہیں۔ آج یہ ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ میں سے جس بہن، بیٹی، ماں، بزرگ، نوجوان کا جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ ہر مقصد، ہر پریشانی، ہر حاجت کے لیے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو کوئی ہر جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھتا رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی پریشانی و مصیبت، بیماری سے رب کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرا اور آخری جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ اور خاص ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو گئی، ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہو گئے، سورہ کوثر سے ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ گئیں، راستے صاف ہو گئے۔ اب آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اب ضروری ہے کہ اس کامیابی کی حفاظت کی جائے۔ وظیفوں سے فائدہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے، ہر کسی کی حاجات پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی مسئلے میں، کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں آپ کو کسی بھی طرح کا مسئلہ نہ آئے، تو آج آخری وظیفہ یا حفیظو یا سلامو کا لازمی پڑھیے گا۔ یا حفیظو، حفاظت کرنے والی ذات، یا سلامو، آپ کی کامیابی میں سلامتی لانے والی ذات۔ اللہ والو، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ وہ وظائف ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے، جس طرح سے انہوں نے پڑھے،
اسی طرح اسی طریقے اسی ترتیب سے ان وظائف کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یا حفیظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو کو آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم کا، دوسرا وظیفہ سورہ کوثر کا، تیسرا وظیفہ یا حفیظو یا سلامو کا۔ توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا، تو پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی آپ خود ماریں گے۔ اگر آپ توجہ، دھیان، خلوص نیت سے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر رب کریم سے مانگتے ہیں تو میرے رب نے چاہا آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جو بھی مانگیں گے میرا رب خزانے غیب سے عطا فرمائے گا۔ یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 10 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اول آخر درود پاک عمل کا حصہ ہے، اس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے کسی سے بات کیے بغیر، جگہ چھوڑے بغیر، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے سچی توبہ کریں۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ توبہ قبول کرانے کے بعد آپ پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے گا۔ آپ ضد کر کے مانگیے گا کہ مولا کریم یہ لے کر اٹھوں گا، جمعہ کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار اور افضل دن ہے، مومن کی عید کا دن ہے، یہ دن ایک بار آتا ہے، خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتوں، برکتوں سے جولیاں بھر جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔